السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج انشاءاللہ ہم دہم جماعت کے دوسرے سبق اپنے ہمسائے سے اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ پہلی سرگرمی آپ کو دی گئی ہے، مصنف اور ہمسائے کی ایک دوسرے کو مروب کرنے والی حرکتیں مختصراً بیان کیجیے۔ مصنف اور اس کا پڑوسی جو ایک دوسرے کو اوپر روب ڈالنے کے لیے جو حرکتیں کرتے تھے اس کو آپ کو مختصراً بیان کرنا ہے۔ تو آپ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے کہ مصنف اور اس کا ہمسایہ ایک دوسرے کو مروب کرنے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ مثلاً مصنف نے اپنے بھائی کے بارے میں جب یہ کہا کہ وہ مجسٹریٹ ہے تو ہمسائے نے بھی اپنے بھائی کو مجسٹریٹ بتایا۔ جب ہمسائے نے نینی تال جانے کی بات کہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو مصنف نے اوٹا کمنڈ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اوٹا کمنڈ جانے کی بات کہی۔ اسی طرح جب ہمسائے نے فریج خریدا قسطوں پر تو مصنف کو بھی فریج خریدنا پڑا۔ تو اس طرح سے آپ مختصراً یہ حرکتیں ان کی بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد نینی تال اور اوٹا کمنڈ کی سیر کو نہ جانے سے متعلق مصنف اور ہمسائے کی غلط بیانی کو تحریر کیجیے۔ یہاں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ مصنف اور ہمسایہ، اس کا ہمسایہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اوٹا کمنڈ جانے وہ صحت افزا مقام پر نہ جانے کی جو وجہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو غلط بیانی کو تحریر کرنا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ نینی تال نہ جانے کی وجہ ہمسایہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہے اور اس کو آرام کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے، جبکہ مصنف اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتاتا ہے کہ اس کے سالے کی شادی اور سب انتظام اس کو کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، مصنف کے ہمسائے کے فریج خریدنے کی وجہ لکھیے۔ تو مصنف کو مروب کرنے کے لیے مصنف کے ہمسائے نے فریج خریدا۔ پھر اپنا دیوالا پٹ جانے کے اندیشے سے متعلق مصنف نے ہمسائے سے جو درخواست کی اسے لکھیے۔ تو اپنا دیوالا پٹ جانے کے اندیشے سے متعلق مصنف نے ہمسائے سے درخواست کی کہ فریج تم قسطوں پر لے چکے ہو اور مجھے بھی فریج خریدنا پڑا، اب آپ جو ہے ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو قسطوں پر تو وہ برائے مہربانی نہ خریدیے، میں آپ سے درخواست کرتا۔ مصنف نے ہمسائے سے اس طرح درخواست کی کہ آپ اسے برائے کرم نہ خریدیں ورنہ میرا دیوالا پٹ جائے گا، ورنہ مصنف کا دیوالا پٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ مصنف اور ان کے ہمسائے کی گرفتاری سے ڈرنے کی وجہ بیان کیجیے۔ تو مصنف اور ان کے ہمسائے کی وہ دونوں ڈر کیوں رہے تھے گرفتاری سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف اور ان کے ہمسائے کے بچے اور بیویاں ڈینگے مارنے میں اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ وہ جرائم جو انہوں نے نہ بھی کیے تھے ان جرائم کو وہ اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے کہ جس سے خطرہ تھا کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے پولیس کو تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو بیوی اور بچوں کی غلط بیانی کی وجہ سے انہیں خوف ہوا کہ ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ جن سماجی برائیوں کے خلاف سبق لکھا گیا ہے انہیں لکھیے۔ تو اب اس میں کون کون سی سماجی برائیوں کے خلاف لکھا گیا ہے؟ تو آپ لکھیں گے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور حسد بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اپنے مقام سے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا، دکھاوا کرنا، اور ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا۔ تو یہ سب ساری برائیوں کے خلاف یہ سبق لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے ذیل کے شعر کو نثر میں لکھیے۔ اب آپ کو اس کو نثر کرنا ہے۔ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ تو تم مسکرا رہے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارا حال میرے حال سے بہتر نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح ایک جملہ لکھ دینا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ شعر کو نثر میں تبدیل کرنا۔ اب سبق کے مطابق ذیل کے نکات کو مصنف اور ہمسائے کے کالم میں تحریر کیجیے۔ آپ کو 2 کالم بنانا ہے، ایک کالم میں آپ لکھیں گے مصنف اور دوسرے میں لکھیں گے ہمسایہ، اور اس میں آپ کو نکات لکھنا ہے۔ جیسے 500 کی ساڑی، تو 500 کی ساڑی یہ کس کے کالم میں آپ لکھیں گے؟ جیسے دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ کون کہتا ہے؟
یہ ہمسائے کی بیوی کہتی ہے، تو ہمسائے کے کالم میں آپ لکھیں گے 500 کی ساڑی، اور اس کے بعد کیا دیا ہے 500 کی ساڑی، کھانا ہضم نہ ہونا اور نیند نہ آنا، یہ دونوں بھی آپ لکھیں گے مصنف کے کالم میں۔ اسی طرح 50 عورتوں کی دعوت، یہ بھی مصنف کے کالم میں آئے گا۔ 106 ڈگری بخار، یہ ہمسائے کے کالم میں۔ خراٹے 1 فرلانگ تک سنائی دینا، یہ بھی ہمسائے کے کالم میں آئے گا۔ سبق کے کسی ایک واقعے کے تعلق سے اپنی رائے دیجیے، آپ کوئی بھی ایک واقعہ لے لیجیے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک واقعہ یہ لے لیا کہ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات منّے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے کرتا رہا، تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کے جواب دیتی ہے 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 106 ڈگری بخار ہے۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی، لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، ڈاکٹر تک کا فون نہیں کیا، سوچا بخاری تو ہے خود بخود اتر جائے گا۔ اب آپ اس واقعے پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ لکھیں گے کہ ایک دوسرے کو مروب کرنے کی خواہش اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ڈینگے مارنے کا معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو کے بیمار ہونے کو بھی ایک مذاق کے طور پر پیش کرتا ہے، اور 104 ڈگری اور 106 ڈگری بخار کو بھی اس انداز سے بیان کرتے ہیں گویا وہ کوئی معمولی چیز ہو۔ تو اس طرح سے آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سبق کے 4 محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو دیکھیے یہ تو بہت آسان کام ہے، یہاں پر آپ کے 4 محاورے، آپ کے بہت سارے محاورے دیے، جیسے دیوالا پٹ جانا دیا ہوا ہے، ادھر قافیہ تنگ کرنا، سینے پر سانپ لوٹنا، نیچا دکھانا، رنگ لانا، لافزنی کرنا، یہ سارے قافی ہیں، یہ سارے محاورے ہیں۔ تو ان محاوروں کو آپ کو ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا، یہ بھی محاورہ ہے، تو ان تمام کو آپ کو ان میں سے صرف 4 ایسے آپ لے لیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں، اور آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے قافیہ تنگ کرنا، آپ لکھیں گے کہ بچے گھر آئے مہمان کا قافیہ تنگ کرتے ہیں۔ سینے پر سانپ لوٹنا، تو آپ لکھیں گے جیسے مثال کے طور پر کہ زید کی خوشحالی دیکھ کر بکر کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں۔ نیچا دکھانا، دشمن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے رنگ لانا، تو عمر کی محنت رنگ لائی اور وہ امتحان میں اول نمبر سے کامیاب ہوا۔ تو اس طرح سے آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سارے جملے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو ضد تلاش کر کے لکھنا ہے، جیسے سنجیدہ، تو مزے کا خیز آیا تھا، ایک جملہ ایک لفظ آیا تھا، آپ وہ لکھیں گے۔ انکار کا اقرار، غریب امیر، اختلاف اتفاق، دن رات، باہوش بے ہوش، صحت مند بیمار، خرید فروخت، ایسے بہت یہ سب الفاظ آپ کو وہاں مل جائیں گے، آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں اس سبق سے۔ اس کے علاوہ مصنف کے بچوں اور ہمسائے کی لافزنی کو جدولی تقسیم میں درج کرنا ہے آپ کو۔ تو مصنف کے بچے کیا لافزنی کرتے ہیں اور ہمسائے کے بچے کیا لافزنی کرتے ہیں، تو وہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو جیسے آپ لکھیں گے کہ مصنف کے بچوں کے کالم میں آپ لکھیں گے کہ ہر روز 5 روپے ملتے ہیں، ہر روز جیب خرچ کو 5 روپے ملتے ہیں، اور مصنف کے کالم میں ایک دوسرا آپ لکھیں گے کہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 کی چوری، اور ہمسائے کے اس میں آپ لکھیں گے کہ ہر روز 2 روپے ملتے ہیں، اور مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کی کمائی، ایسا اس طرح سے آپ یہاں کالم مکمل کریں گے۔ اسی طرح سے آپ کو شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تفریحی مقامات، تو مصنف کہاں جاتے ہیں؟ اوٹا کمنڈ جانے کی بات کرتے ہیں، اور ہمسایہ نینی تال جانے کی بات کرتا ہے۔ تو مصنف کیا بہانہ بناتے ہیں، اس کے نیچے آپ کو لکھنا ہے یہاں پر کہ سالے کی شادی، اور ہمسایہ بیوی کی بیماری۔ اب یہاں پر آپ کو تحریری سرگرمیاں ہیں۔ 1 انار 100 بیمار، اس مسئلے کو عنوان بنا کر کوئی دلچسپ واقعہ تحریر کیجیے۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ایک کہاوت ہے 1 انار 100 بیمار، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے اور اس کو حاصل کرنے والے کئی لوگ ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے آپ ایک واقعہ لکھیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ایک ہی چیز ہے اور اس کو حاصل کرنے والے کئی لوگ ہیں۔ تو اس سے متعلق آپ اپنے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں کون سا ہم واقعہ لکھیں۔ آپ اس کو گوگل میں بھی سرچ کریں اور وہاں سے بھی آپ واقعہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ سوچیں کہ کوئی ایسی چیز کہ
جو گھر میں یا ایک ہو یا کسی جگہ ایک ہی کوئی چیز ہو اور اس پر لڑنے والے یا اس کو حاصل کرنے والے 100 یعنی کئی لوگ ہوں، تو وہ واقعہ آپ سوچ کر یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے ہمسائے کے موضوع پر 10 یا 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ آپ اپنے پڑوسی سے متعلق 10 یا 15 سطروں کا آپ کو مضمون لکھنا ہے، تو اس میں آپ پڑوسی سے متعلق آپ لکھیں گے۔ اب اس کو آپ سرچ کریں گوگل میں، میرا پڑوسی، یا آپ لکھیں صرف پڑوسی یا ہمسایہ کے حقوق، یہ سارے موضوعات آپ تلاش کریں، آپ کو بہت سارے ٹاپکس ملیں گے، بہت سارے مضامین ملیں گے، آپ اس میں سے منتخب کریں اور پھر یہاں لکھیں۔ ہائے میرا دیوالا پٹ گیا، اس عنوان پر دلچسپ مضمون تحریر کیجیے۔ اب اس میں آپ کو ایک اور مضمون لکھنا ہے کہ میرا دیوالا پٹ گیا مطلب میں برباد ہو گیا، تو اس پر آپ کو دلچسپ مضمون لکھنا ہے، یعنی ایک مزاحیہ مضمون آپ کو اس پہ لکھنا ہے۔ تو آپ لکھیں گے، دوستوں کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے کس طرح برباد کیا، اسی طرح ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور بظاہر وہ اپنی وفاداری پیش کرتے ہیں لیکن وہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ مختلف طریقوں سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سبق میں لفظ کم و بیش استعمال ہوا ہے، اسی طرح واو عطف کی 4 ترکیبیں لکھی، جیسے کم اور بیش، اس کے بیچ میں واو لگایا گیا، تو ویسے ہی آپ کو ایسے 4 الفاظ لکھنا ہے، 4 ترکیبیں لکھنا ہے۔ تو جیسے آپ لکھیں گے عیش و آرام اور درد و غم، رنج و غم، تو یہ جیسے اس میں واو استعمال ہو رہا ہے بیچ میں، تو اسی طرح آپ کو اور 4 الفاظ بنانا ہے، یہ کم و بیش کی طرح۔ آسان چیز ہے، کوئی مشکل کام نہیں، آپ غور کریں اور انشاءاللہ لکھیں اس کو۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔